بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ہم نے بدر کے دن دیکھا کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو سو نہ چکا ہو۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کو سترہ بنائے ہوئے نماز میں مصروف ہیں، اور آپ نے صبح تک اللہ جناب دعا کرنا شروع کیا۔ یہاں پہ جہاں اللہ کے نبی نے اللہ کی جناب میں نماز پڑھی، دعائیں کی، اور سترے کے لیے آپ نے درخت کو اپنا آڑ بنایا، یہ اپنا باپ سے تعلق ہے۔ لیکن یہ دیکھنا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے اس بات کو بڑے اہتمام سے بیان فرمایا کہ آپ نماز پڑھتے رہے، لوگ سو چکے تھے، سب سو رہے تھے، ہم نے اب دیکھا کہ اللہ کے نبی تنہا جگہ نماز میں مصروف ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ صبح تک آپ کا یہ معمول تھا۔ تو آج کے درس میں اتنی بات جانکاری میں لانی ہے کہ سترہ کن کن چیزوں کو بنایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں درخت کو اپنا سترہ بنایا تھا۔ اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو پاک صاف کرایا اور آپ نے اندر گھس کے نماز پڑھی، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے براہ راست دیوار کو اپنا سترہ بنایا۔ تو دیوار کا سترہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کے جب آپ اعتکاف میں تھے اور اللہ کے نبی کے لیے جو خیمہ بنایا گیا تھا وہ چٹائی کا تھا، جس چٹائی کے اندر آپ نماز ادا کر رہے تھے، تو آپ نے اپنی نماز ادا کرنے کے لیے اس چٹائی کو اپنا سترہ بنایا۔ اکیلے پڑھ رہے تھے، صحابہ نے اللہ کے نبی کی آواز کو کیچ کیا، کیچ کرنے کے نتیجے میں آپ کے پیچھے نیت بات کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جو تراویح کی نماز میں جماعت سے نماز پڑھنے کے تعلق سے نبی کے معمول کو صحابہ بیان فرماتے ہیں۔ ایک دیوار تھی اللہ کے نبی کی جس میں آپ کا خیمہ لگا ہوا تھا، اندر آپ نے چٹائی کو اپنا سترہ بنایا تھا۔ صحابہ کے بیچ، نبی کے بیچ ایک دیوار چٹائی کی تھی جس کا فاصلہ تھا۔ اسی فاصلے کو نگاہ میں رکھ کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور جب بھی آپ بخاری کھول کے دیکھیں گے تو جب آپ باب باندھتے ہیں تو باب باندھنے سے پہلے حدیث نہیں لاتے ہیں، باب باندھنے کے بعد حدیث لانے سے پہلے اس حدیث پر صحابہ نے، تابعین نے جو عمل کیا ہے اس کو دکھلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ہماری مسجد میں جو میری احدی عورتیں اپنے مدرسے میں کرتی ہیں، میرے پاس یہی دلیل ہے کہ عورتوں کا فاصلہ 4-5 مکان کا ہوتا ہے، وہاں ہماری آواز ان کا اقتدا کرتی نماز پڑھتی ہے۔ ابن سیرین فرماتے ہیں امام کے بیچ اور نمازی کے بیچ اگر دریا حائل ہو لیکن آواز مقتدی سن رہا ہو تو اقتدا کر سکتا ہے۔ تو یہ روایت جو میں نے بتائی کہ اللہ کے نبی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ آپ کی آواز کیچ کر کے آپ کے پیچھے اقتدا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ خیمہ مسجد ہی میں لگا ہوا تھا، باہر نہیں لگا تھا۔ اس لیے جن کا کہنا ہے کہ اگر مقتدی اور امام کو کسی رکن میں نہیں دیکھ رہا ہے تو صرف مسجد کے اندر کا معاملہ ہے، باہر کوئی نماز پڑھے تو نمازی کو، امام کو کوئی نہ کوئی رکن دیکھ سکتا ہو۔ خیر، اپنا جو مسئلے کے استنباط کا مسئلہ ہے میں نے اسی کو دلیل بنا کر کے کہ ابن سیرین فرماتے ہیں اور چند اقوال اور نقل کیے گئے ہیں کہ اگر مقتدی امام کی آواز کیچ کرتا ہے تو اگرچہ فاصلہ لمبا کیوں نہ ہو نماز کی صحیح ہو سکتی ہے۔ تو اپنے پاس مجبوری ہے، عورتوں کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے، اس ناطے ایسا ہم کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ بتلانا ہے کہ جس طریقے سے درخت کا سترہ بنایا جا سکتا ہے، دیوار کا بنایا جا سکتا ہے، ایسے چٹائی کا بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جانور کا بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا واقعہ بیان فرمایا، پیچھے آپ نے حدیث سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو اپنا سترہ بناتے تھے۔ صحابہ نے فرمایا کہ اے ابن عمر، اگر اللہ کے نبی کا اونٹ ہٹ جاتا تب کیا کرتے؟ تو کہا جو پالان رکھا اس کو کھینچ کے سامنے رکھ لیتے تھے، پر سترہ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے دینی بھائیوں،
11 طریقے ہیں، 11 باب ہیں جن میں الگ الگ طریقے سے سترہ قائم کیا گیا، کوئی بھی شکل نہیں بن پاتی ہے۔ تو میں نے پچھلے حدیث بیان فرماتی ہے صحابہ رسول نے پتھروں کو جمع کر کے اکٹھا کر لیا، ان کو اونچا کر لیا، اس کو اپنا سترہ بنا لیا، پر بنایا تو پتہ چلا اس پر ہمارا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب سترہ کتنا لمبا ہو تو ساری روایات میں یہ ہے کہ اونٹ کا جو پالان ہوتا ہے، پیچھے آدمی ٹیک لگاتا ہے تاکہ پیچھے نہ گریں، اس کو مخرط رحل بولتے ہیں، اس کی اونچائی کے بارے میں آتا ہے کہ ہنی سے لے کر انگلی کی لمبائی تک، اس کو ازرا کہتے ہیں، ایک ہاتھ۔ اگر زمین میں چبھا کر کے گاڑ کر کے کھڑا کرنا ہو تو ایک زرا اور ایک بالشت اتنی اونچائی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ اس کا ہے۔ اب موٹائی کو کہا ہے انگلی کی موٹائی سے بھی زیادہ تھوڑا موٹا ہونا چاہیے۔ تو دینی بھائیوں، نماز کے باب میں سترے کا ایک لمبا مسئلہ ہے، لیکن خلاصے کلام اتنا بتا دیا گیا کہ آپ دیوار کا سترہ بنائیں، کھمبے کا سترہ بنائیں، جانور کا سترہ بنائیں، حتیٰ کہ عائشہ اپنا واقعہ بیان فرماتی ہیں میں سامنے لیٹی رہتی تھی، اللہ کے نبی نے میری چارپائی کو سترہ بنا کے نماز پڑھا، ٹھیک ہے۔ پتہ چلا صحابہ کرام میں اللہ کے نبی کے معمولات کو جو اصل مسئلہ جاننا ہے، بلا سترہ کے نماز نہیں ادا کیا ہے۔ لہذا دینی بھائیوں، آپ بھی پوری کوشش کریں، بے محابہ نماز مت پڑھیں۔ اب ایک سوال آیا تھا، کچھ لوگ کھسننے کے لیے، چلے جانے کے لیے کسی کو بلا لیتے آ یہاں تو بیٹھ جا، یا کوئی چیز رکھ دیتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کسی نے آپ کو سترہ بنا لیا ہے تو آپ کو نہیں ٹلنا ہے، نہیں ٹلنا ہے، یہ گلیاں مت نکالیے۔ اگر کسی عالم نے کہا ہو مجھے بتلائیے، اس ناطے آپ کو لا کر کے ریحل رکھ دیتے ہو اور کچھ رکھ دیتے ہو، یہ نہیں۔ اگر کسی نے آپ کو سترہ بنا رکھا ہے تو آپ کو بیٹھے رہنا چاہیے، یہ مسئلہ ہے۔ جو بلا محابہ بلا سترے نماز پڑھ رہا ہے، پیچھے میں نے کہا صحابی رسول جا کے وہاں بیٹھ جاتے تھے، تو دلیل بنی کہ اگر کوئی بلا سترے نماز پڑھ رہا ہے تو اس پر آپ آسانی کر کے سترے کے لیے کوئی چیز رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن جس نے آپ کو سترہ بنا رکھا ہے اس کو آپ چھوڑ کے کھسک نہیں سکتے ہو۔ یہ کہہ دینا، ابھی کسی نے مجھ سے بتایا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں سترے کا مطلب کہیں سے نکلے کہیں جائے، یہ تو انفصال ہے۔ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے حاضرین، ہمارے سامنے ایسی دلیل نہیں ہے۔ آدمی نے آپ کا سترہ بنا رکھا تو آپ بیٹھیے اور اس کا فائدہ پہنچائیے اس کو۔ اگر آپ اٹھتے ہیں تو گناہگار ہوں گے۔ نبی کا فرمان اگر پتہ چل جائے کہ سترے توڑنے سے کتنا بڑا گناہ ہے تو آگے نہ مہینہ لفظ ہے نہ سال، 40 دن، 40 مہینہ، 40 سال اس کو بڑھا لیجئے کہ لیکن آپ بیٹھے ہی رہو گے۔ اس ناطے دینی بھائیوں، سترہ بنا کے نماز پڑھیے۔ یہ ہم غور کر کے ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کیسا کرتے ہیں، سنتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ بھاگنے کے لیے پیچھے چلے جاتے ہیں، جلدی ہم وہاں پڑھ لیں گے نکل جائیں گے۔ دینی بھائیوں، ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا رات یا دن کی نماز 2 رکعت کر کے ہے، تو پتہ چلا اگر کسی نیت باندھا بھی ہوگا تو لے دے کر 5 منٹ کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ سے ہم دعا کریں کہ شرعی مسائل کی وضاحت کے بعد عمل کی اللہ توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔